یہ بالکل بہت سارے نوجوان جو کہ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا، جی ہم مجبور ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے موٹیویشنل ہے بات یہ ہے کہ کیسے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ سپروائزر اس کو دیکھا، اس نے کہا بی بات سنو، یہ اپنے سموسے اٹھا کے لے جاؤ، ان کو کوئی نہیں خریدتا، اور آج کے بعد آئندہ تم نے یہاں پہ سموسے نہیں رکھنے۔ سپروائزر نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے دیکھا کہ تم نے غلے میں سے 150 ریال اس کو نکال کے دیا ہے اور اس کے یہ کوئی نہیں بکے تھے، ایسا ہے 2 دن تمہیں دیتا ہوں، 2 دن کے اندر اگر تم نے پیسے نہ واپس کیے تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اس کو ایک وکیل کے پاس نوکری مل جاتی ہے اور تنخواہ وہی 1500 ریال۔ وکیل نے کہا 1500 ریال تمہیں دوں گا، اس نے کہا بسم اللہ، میں 1500 ریال کی نوکری چھوڑ رہا ہوں، اللہ مجھ کو 1500 ریال دے رہا ہے، الحمدللہ، بسم اللہ۔ اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، ہم تو تلاش میں تھے، وہ خاتون کہاں ہے، اس نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 10 ملین کی زمین فروخت کر کے اس کا چیک جو ہے اس خاتون کے نام لکھوا کے اس کو ٹیلی فون کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا قصہ ایک ایسے نوجوان کا ہے جس کا والد فوت ہو گیا۔ یہ میٹرک میں پڑھتا تھا، ایک اس کی بہن تھی، ایک اس کی والدہ تھی، کرائے کا گھر تھا اور آمدن کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے عزیزو کہ جب کوئی والد فوت ہو جاتا ہے یا کوئی بے سہارا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ اس کے متعاون بنتے ہیں۔ اس نوجوان نے ہمت نہیں آ رہی، میٹرک اچھے نمبروں میں پاس کیا، اور یہ سعودی عرب ریاض کا واقعہ ہے۔ اس نے یونیورسٹی میں اپلائی کیا، اچھے نمبر تھے، فوراً داخلہ مل گیا۔ یونیورسٹی والے اس کو 880 ریال ہر مہینے مکافہ، اس کا وظیفہ، یہ سب کو ملتا ہے۔ بہرحال اس کو 880 ریال ملنے شروع ہو گئے۔ دیکھا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ متوسط گھرانے یا غریب گھرانے بعض اوقات ان کے اوپر گزارا کرتے ہیں۔ چند ہفتے گزرے، اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا 880 ریال سے تو کچھ نہیں، گھر کا گزارا نہیں ہوتا، قرضہ اٹھانا پڑتا ہے۔ خیر، اس نے کیا کیا، اور میں یہ عزیزوں کہوں گا کہ یہ جو میری یہ کہانی، یہ جو واقعہ ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے، ٹرو واقعہ ہے بالکل۔ یہ بالکل بہت سارے نوجوان جو کہ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا، جی ہم مجبور ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے موٹیویشنل ہے بات یہ ہے کہ کیسے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اس نے کہا شام کے وقت فارغ ہوتا ہے، صبح یونیورسٹی جاتا ہوں میں۔ تو اس کے گھر کے قریب ایک سپر مارکیٹ تھی جہاں پر قصیم، سعودی ریاض سے وہ تقریباً 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر ہے، تو وہاں سے سبزیاں آتی ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جو کہ ریاض کا، سعودی عرب کا سب سے امیر ترین علاقہ ہے۔ خیر، اسے اپلائی کیا کہ مجھے پارٹ ٹائم جاب چاہیے۔ انہوں نے اس کو کیشیئر کے طور پر ایکسیپٹ کر لیے۔ اس کی برانچز ہیں کافی ساری۔ انہوں نے کہا جی 1500 ریال تمہیں تنخواہ ملے گی۔ اس سے کہا بسم اللہ، الحمدللہ، 1500 ریال اور 880 ریال ایک معقول رقم بن گئی۔ بہرحال اس نے جاب شروع کر دیا۔ عزیزو، ہوا یوں کہ اس کے ساتھ والی جو مسجد تھی جہاں یہ نماز پڑھتا تھا، اس نے محسوس کیا کہ وہاں پر جو مؤذن ہے اس کی ویکینسی خالی ہے۔ چونکہ یہ اسی محلے کا رہنے والا تھا، اس کی شہرت اچھی تھی، تو جی اس نے نمازیوں سے بات کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہاں پہ آپ کو مؤذن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ گورنمنٹ کو درخواست دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اہل محلہ وہ ایک درخواست کے اوپر دستخط کرتے ہیں کہ ہمیں اس شخص کو ضرورت ہے۔ لو جی، سب نے دستخط کر دیے، گورنمنٹ کو اپلائی کر دیا گیا۔ چند ہفتوں کے بعد اوپر سے اپروول آ گئی کہ اس کو اس مسجد کا مؤذن مقرر کیا جاتا ہے، اور وہاں سے اس کی تنخواہ مقرر ہوئی 1500 ریال۔ اور اس کے ساتھ ہی اس مسجد کے ساتھ مؤذن کا گھر بھی بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ امام کا گھر بھی بنا ہوا تھا۔ جب اس کی تعیناتی ہو گئی تو جو مسجد کے متولی تھے یا مسجد کے ذمہ داران تھے، انہوں نے چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ انہوں نے کہا لو بھائی، یہ مؤذن کے گھر کی چابی ہے، اب جب تمہاری تعین ہو چکا ہے۔ خیر، اس نے وہ کرائے کا گھر چھوڑا
اور مسجد کے مکان میں آ گیا۔ اب ساتھیوں تخیل کیجیے کہ 1500 ریال اس کو سپر مارکیٹ سے مل رہا ہے، 1500 ریال مسجد سے مل رہا ہے، اور 880 ریال اس کو وہاں سے گورنمنٹ سے یعنی یونیورسٹی سے مکافہ مل رہا ہے۔ الحمدللہ حالات تبدیل ہو گئے۔ ایک دن اس کی والدہ کہنے لگی، بیٹے بات سنو، اب ماشاءاللہ تمہاری اچھی انکم ہو گئی ہے، تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا اماں یہ آمدن تھوڑی ہے، بیوی آئے گی، اخراجات بڑھ جائیں گے۔ اس نے کہا جو آئے گی وہ خیر و برکت لے کے آئے گی، اس بات کی فکر نہ کرو، تم شادی کرو۔ شادی جو ہے اس کے اپنے بڑے سارے فوائد ہیں۔ خیر اس نے سوچا، اس نے کہا اماں آپ کی بات ٹھیک ہے، اچھا ایسا کرو کہ میرے لیے دلہن تلاش کرو۔ لو جی، اس کی ماں نے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن آیا، اس کا رشتہ ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی۔ چونکہ مسجد کا گھر تھا، اس میں کمرے خالی تھے، اس نے الحمدللہ اپنی دلہن کو اپنے گھر لے آیا۔ عزیزو، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دن یہ بیٹھا ہوا اپنے کیشیئر اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا، تو وہاں پر ایک خاتون تھی، بوڑھی خاتون تھی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ وہ اپنے گھر میں سموسے بناتی تھی۔ سموسے آپ سب سمجھتے ہیں، کچے سموسے، لیکن وہ بڑے لذیذ ہوتے تھے۔ لوگ خرید کے لے جاتے تھے اپنے گھر میں، اس کو جا کے تلتے تھے۔ مہمان جس طرح آتے ہیں، یہ عام سی بات ہے، سپر مارکیٹ جو ہیں ان کے اندر سموسے جو ہیں یہ عام ملتے ہیں، اور لوگ ان کو اپنے گھروں میں فریزر کے اندر یا فریج کے اندر رکھتے ہیں، اور مہمان اگر کوئی آتا ہے جو خود اپنا جی چاہتا ہے تو وہ ان کو تل کے۔ بہرحال وہ خاتون سعودن تھی، وہ یہاں پہ اپنے سموسے رکھتی تھی۔ اوپر جو سپروائزر تھا، سبحان اللہ پتہ نہیں اس کا کیا تھا، اس کو اس عورت کے ساتھ چڑ تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ نوجوان کیشیئر کے طور پر، سپروائزر جو ہے وہ آیا، اور اس دوران میں وہ خاتون جس نے سموسے رکھے ہوئے تھے وہ آ گئی۔ سپروائزر نے اس کو دیکھا، اس نے کہا بی بی بات سنو، یہ اپنے سموسے اٹھا کے لے جاؤ، ان کو کوئی نہیں خریدتا، اور آج کے بعد آئندہ تم نے یہاں پہ سموسے نہیں رکھنے ہیں۔ اس نے کہا کیوں بھائی، کیا ہوا، میں مجبور ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ نوجوان دیکھ رہا ہے کہ وہ خاتون رو رہی ہے، اس کو اس کے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے کہا پتہ نہیں کتنی مجبور ہے۔ اس نے اس کو بلا کہنے لگا خالہ بات یہ ہے تمہارے سموسے تو بک چکے ہیں، یہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے سموسے خرید لیے تھے، اور وہ اس نے مجھے کہا تھا کہ ان کو ابھی رہنے دو، میں دوبارہ آ کے تم سے کسی وقت اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اور یہ سموسوں کی قیمت کتنی ہے؟ 150 ریال ہے ساری۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جو غلہ تھا اس میں سے 150 ریال نکالا اور اس کو دعائیں دیا۔ وہ خاتون جو ہے وہ دعائیں دیتی ہوئی ماشاءاللہ اس کے لیے خیر کی برکت کی دعائیں دیتی ہوئے وہاں سے چل دی۔ اس کا سپروائزر اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جب خاتون چلی گئی، سپروائزر آ گیا۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا احب الاعمال عند اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کو سب سے جو پسندیدہ کام ہے وہ کیا ہے؟ سرورن تدخل علی مسلم، کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا۔ اس عورت کو جو پتہ نہیں کتنی مجبور تھی، کتنی پریشان تھی، اس نے خوش کر دیا۔ سپروائزر نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے دیکھا کہ تم نے غلے میں سے 150 ریال اس کو نکال کے دیا ہے، اور اس کے یہ کوئی نہیں بکے تھے۔ ایسا ہے 2 دن تمہیں دیتا ہوں، 2 دن کے اندر اندر اگر تم نے پیسے نہ واپس کیے تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ خیر وہ نوجوان گھر گیا، ماں سے پیسے لیے، 150 ریال تھا سارا۔ اس نے آ کے اس کو کہا یہ دیکھو، یہ غلے کے اندر میں واپس رکھ رہا ہوں۔ چند دن گزرے، وہ آ گیا۔ سپروائزر نے کہا دیکھو بات سنو، ہم نے تمہاری جگہ ایک اور آدمی رکھ لیا ہے، تمہارے پاس صرف 10 دن ہے، 10 دن کے اندر اندر اپنی کوئی اور نوکری تلاش کر لو، کوئی اور جاب تلاش کر لو، ہماری طرف سے تمہیں چھٹی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ عید آنے میں چند دن باقی تھے کہ ایک خاتون آئی۔ اس نے آ کر ایسے مجھ کو تھپتھپایا، بوڑھی خاتون تھی۔ اس نے آ کے کہا کہ میں تمہارے لیے یہ گفٹ لے کے آیا ہوں۔ کہنے لگا میں نے گفٹ دیکھا، کیا تھا؟ وہ شماغ نہیں ہوتا پہننے والا، وہ شماغ تھا۔ خیر کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے عیدی بھیجی ہے۔ ناظرین اکرام، ہوا یوں کہ اس نے ڈیوٹی وہاں 10 دن کا نوٹس تھا، 10 دن ختم ہو گیا، اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔
اس دوران میں اس نے جاب تلاش کرنا شروع کر دیا. اس کو ایک وکیل کے پاس نوکری مل جاتی ہے اور تنہا وہی 1500 ریال. اب ہوا یوں کہ وہ اپنے نئے جاب میں وکیل کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اس دوران میں وکیل کے پاس ایک آ گیا، اس کا گاہک آ گیا، اس کا کیس تھا. وکیل اور وہ جو اس کا گاہک تھا جس کا مقدمہ تھا وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو وہ جس کا مقدمہ تھا وہ وکیل سے پوچھ رہا ہے کہ کتنی فیس ہوگی آپ کی. اس نے کہا کم سے کم 25,000 ریال. اب یہ پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوچا، اس نے کہا کمال ہے، مجھے تو صرف 1500 ریال دے رہا ہے اور خود اس نے مقدمہ کیا ہے کہ کسی سے اتصال کرنا ہے، کسی کو ٹیلی فون کرنا ہے، کوئی معلومات حاصل کرنی ہے. خیر ایک دن بیٹھا ہوا تو اس کا جو ملازم تھا نا، چائے بنانے والا، اس نے کہا کہ دفتر کے باہر ایک بہت بڑی مہنگی گاڑی میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، وہ تم کو بلا رہی ہے. کہتا میں گیا. اس نے کہا کہ مجھے تم سے ایک کام ہے، ایسا کرو کہ کل فلاں جو کیفیٹیریا ہے وہاں پہ آ کے ملو مجھ سے. اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ سموسے والی کی طرف سے آئی ہوں. بھول گئے سموسے والی کو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کل آ جاؤ. پھر ناظرین اکرام اگلا دن ہوا، اس نے اپنے وکیل کو ساتھ لیا، وہاں پر چلا گیا. وہ دیکھا وہ خاتون اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کا ساتھ بیٹا 8-9 سال کا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ وکیل ہے. اس نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کو بھجوا دو، میں نے تمہارے ساتھ بات کرنی ہے، بیٹھ جاؤ. لو جی. اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے آج سے 13 سال پہلے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے زمین خریدی تھی، اور وہ زمین جو ہے اس کے بعد میرے کچھ آلات، کچھ ظروف، کچھ ایسے مسائل آئے کہ میں بالکل ان کے ساتھ میرا تعلق ختم ہو گیا ہے. لیکن یہ میرے پاس پیپر موجود ہیں، ان کے نام موجود ہیں، ٹیلی فون نمبر انہوں نے بدل لیے یا میں نے بدل لیا، بہرحال میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. تم یہ کرو کہ یہ زمین جو ہے یہ میری تلاش کرو اور اس کو بیچ دو، میں تمہیں فل اتھارٹی دیتی ہوں. ناظرین اکرام مختصر کرتے ہوئے اس نے اس کو اتھارٹی دے دی. اب یہ جو مؤذن بھی بن چکا ہے اور وکیل کے پاس کام بھی کر رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، ذرا تخیل کیجیے. اس کا ایک دوست تھا جو کہ محکمے کے اندر کام کرتا تھا، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر. اس نے اس کو رنگ کیا، کہنے لگا یہ پلاٹ نمبر ہے، یہ ذرا دیکھو اس کا مالک کون ہے. ناظرین اکرام مختصر سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ بھی یہ زمین ہے اور اس کے مالک فلاں فلاں، اور اس میں وہ خاتون بھی شامل ہیں. اس نے کہا کہ مجھے ان کا نمبر چاہیے، جو مرد ہیں ان میں سے ایک کا نمبر مل گیا. اس کو کال کیا. اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، ہم تو تلاش میں تھے، وہ خاتون کہاں ہے، اس نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ناظرین اکرام آپ کو یہ جان کے تعجب ہوگا کہ اس نے 9 ملین ریال، انہوں نے کہا کہ ہم 9 ملین ریال کی یہ زمین خریدتے ہیں. اس نے فوراً وہ جو خاتون مالکہ تھی اس کو فون کیا. اس نے کہا کہ 9 ملین کی زمین بک رہی ہے. اس نے کہا بیچ دو، فوراً بیچ دو. اب اس نے ان کے ساتھ بارگیننگ شروع کر دی. کہنے لگا نہیں میں تو 10 ملین کی بیچوں گا. انہوں نے کہا نہیں یہ تو قیمت اس کی اتنی، اور مارکیٹ میں باقی قیمت 9 ملین تھی. لیکن اس نے اپنی جس کو کہتے ہیں نا جدوجہد سے، کوشش سے کرا کے 10 ملین کی زمین فروخت کر کے اس کا چیک جو ہے اس خاتون کے نام لکھوا کے اس کو ٹیلی فون کیا. اس نے کہا خالہ ایسا ہے کہ کل اسی کیفیٹیریا ہے جہاں ہم پہلے ملے تھے وہاں پہ آ جاؤ. اگلے دن وہ خاتون اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آ گئی. اس نے چیک جو ہے 10 ملین کا اس کی جھولی میں ڈال دیا. اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ تم نے تو 9 ملین کہا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے 9 ملین، لیکن میں نے اپنی جدوجہد سے، کوشش سے 9 کے بجائے 10 ملین میں اس کو بیچ دیا ہے. اس نے کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو، کتنی تمہیں اس کی کمیشن دی جائے. اس نے کہا تمہاری مرضی. اب یہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اگر 5,000 ریال بھی مل جائے، 2,500 ریال بھی مل جائے، الحمدللہ. میں نے کیا ہے، صرف مجرد اتصالات کیے ہیں نا. لیکن میرے عزیزو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ اس خاتون نے اپنے بیگ میں سے چیک بک نکالی اور اس کے اوپر جو اس نے چیک لکھا، جو مبلغ لکھا، وہ 1.5 لاکھ ریال کا تھا. ناظرین اکرام
ذرا غور کیجئے، اس نے اس خاتون کو جو سموسے والی تھی اس کو تو 150 ریال دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں 3 صفر اضافہ کر کے 1500 کی بجائے اس کو 1.5 لاکھ ریال کی۔ ہمیشہ غریبوں کے بارے میں سوچیں، ان کے ساتھ بھلا کریں، اللہ آپ کے ساتھ بھلا کرے گا۔